بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان نبوی ہے کہ تم لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارا سب سے بڑا مقصد تمہارا پیٹ ہوگا، عورت تمہارا قبلہ ہوگی، دولت تمہاری عزت ہوگی اور روپیہ تمہارا دین ہوگا، اور ایسے لوگ واصل جہنم ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عمر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی چیزیں میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر تم لوگ اس میں مبتلا ہو گئے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بچ جاؤ۔ اور جو پہلے نمبر پہ تھی وہ کیا تھا؟ وہ فحاشی بیرا روی تھی کہ جس کو آج ہم اعلانیہ پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم جتنی گندے خیالات لبرلزم ماڈرنزم کی فارم میں ہیں اس کو ہم روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں، اور آج ٹو بی ویری فرینک کہ ہم عورتیں اپنے حقوق فرائض کی تو بات کرتی ہیں لیکن فکر سے آزاد ہو چکی ہیں۔ دیکھیں آج رسول پاک کے جو سنہری اصول ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ٹوٹ رہے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور اسلام کا جو چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے مسخ ہو کے رہ گیا، یعنی ایمان متزلزل ہو گیا، یقین ختم ہو گیا، اور اس قلیل سی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں ہم جو ہے وہ کافرانہ طرز حیات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اتنا پھیلیں کہ سمیٹنا مشکل نہ ہو، اور اتنا حاصل کریں کہ کل چھوڑتے ہوئے آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی ایکسپریشن کیا رہا؟ لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ میں کسی کو اسپیسیفکلی سوری ہٹ نہیں کر رہی، نہ میں کسی کے اوپر کسی کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، میں ایک معاشرے کا تاثر دے رہی ہوں کہ جو جتنا ستی جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی مقبول ہے۔ یعنی ہمارے ظاہراً دیکھنے کا زاویہ اتنا بدل چکا کہ جو سٹیٹس، جو گاڑی بنگلہ، جو گھر، وہ بظاہراً اتنا ہی اچھا انسان بھی دکھائی دے گا۔ ہمارے دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا زاویہ اس حد تک بڑھ چکا کہ ہم نے پیسے کو سب کچھ مان لیا۔ یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے اتنی لاکھوں قربانیاں دینے کا کیا فائدہ ہے کہ عورتوں کی عزت و حرمت کی پاسداری نہیں تھی، اسلام کا نفاذ چاہیے تھا، اسلام کا بول بالا چاہیے تھا، اور قیام پاکستان کے بعد آج دیکھ رہے ہیں وہ کون سا ہمارے معاشرے میں گناہ اور وہ کون سی بے حیائی کہ جس کی پرورش نہیں ہو رہی ہر نئے طریقے سے۔ یعنی ہمارے سماج کو، مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے کو عقل سے چڑ ہو گئی ہے۔ وہ بقول اقبال کے کہ جس آگ کی تمہیں تلاش ہے وہ اپنی مٹی سے پیدا کرو، کیونکہ دوسروں کی جو روشنی ہے وہ تمہارے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا، مجھے ایک ارسطوٹل کی بات بہت اپیل کی اور بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کے مزاج کا اگر جائزہ لینا ہو تو اس معاشرے کے موجودہ جو افراد ہیں اس کے اندر، ان کے افعال کے اوپر، یعنی ان کے کام کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ معاشرہ کس قسم کا ہے۔ تو اس وقت آپ کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ جو ہیومن ایک لیبارٹری ہے، یعنی آس پاس بنی نوع انسان کی شکل میں آپ کے پاس لیبارٹری ہے، ہیومن ایکشن کی ایگزامپلز آپ کے پاس ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہیں تو آپ کا لرننگ پروسیس سٹرونگ ہو سکتا ہے، آپ اس سے استفادہ لے سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلام کی ایک طاقت موجود ہے، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو آپ لوگوں کے پاس ہیومن ایکشن لائک لوگوں کے رویے، ان کے مزاج، ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، اس سے آپ لرننگ پروسیس لے سکتے ہیں۔ سو اپنی زندگی میں فینٹسی اور یہ جو سکرولنگ والی لائف ہے اس سے ہٹ کر ایک بینگ اے پریکٹیکل مین اینڈ ویمن اس سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن ایک بہترین طریقے سے دیں اسلام کی روح سے۔ اور یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گی بلال پاشا، اس وقت جو زینت بنے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ سوال کرے گی کہ جب تمہیں میں نے دنیا میں بھیجا، تمہیں صحیح اور غلط جو ہے اس کے لیے ایک دماغ دیا، سوچنے کی، سمجھنے کی سوجھ بوجھ دی، تو اپنی زندگی کو تم کس مقصد کے تحت صرف کر کے آئے؟ یعنی ہم ایک تہذیبی تشخص کھو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، نہ ہم جاننے کی کوشش میں ہیں کہ ہماری زندگی کے ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے ہیں یہاں پر اور ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے۔ تو اس انسان جو کہ ایک ایوریج فیملی سے اٹھتا ہے اور وہ اپنے اس تشخص کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ سے اسے ملنا اچھا لگتا ہے، چونکہ وہ خود کا احتساب محاسبہ کر چکا تھا کہ میں کس گھر سے، کس خاندان سے، کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں اور میری اس زندگی میں میرے ہونے کا کچھ مقصد ہے۔ اس نے اپنی اس کامیابی کا تعین کیا، سب سے پہلے اپنے ہدف کو سامنے رکھا،
اپنے گول کا تعین کیا اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ گیا. آج اس کو زندگی نے مہلت نہیں دی. یہ الگ بات ہے کہ اس کو مولا مشکل کشا جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن بہت سارے ہم جیسے انسانوں کے لیے ایک ایگزامپل کوٹ کر گیا کہ اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے. کہ بلال پاشا ایک ایگزامپل اس لیے بھی ہے کہ اس نے صرف سی ایس ایگزام کو پاس نہیں کیا، دنیا داری کے اس امتحان میں وہ پاس نہیں ہوا، بلکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے آج لوگ اسے اچھی یاد اور اچھی دعا میں یاد کر رہے ہیں. یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہت سارے بیشتر ہمارے معاشرے میں ایسے افراد اس جیسے کہ جو اپنے ہونے اور اپنے تشخص، اپنی صلاحیت پر آج بھی یقین رکھتے ہیں. آج بھی وہ اس معاشرے میں ایگزسٹنس ان کی ہے. آپ لوگوں کو اپنے مسائل کا حل اگر چاہیے تو سب سے پہلے اپنی ترجیحات کو نئے طریقے سے، اسے نئے سرے سے ان کا تعین کریں. پھر انفرادی اور اجتماعی جو پہلو زندگی کا ہے اس کے اندر بیشتر معاملات میں آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. اس دنیا میں ہونے کا مقصد آپ کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ اپنے تشخص، اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ جانچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں اگر آپ کو بھیجا تو سب سے پہلے آپ کی جو محنت ہے وہ ایک اچھا انسان ہونے کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اور یہ جو فحاشی بیرا روی کی جو زندگی اس وقت آپ کو دکھنے کو مل رہی ہے، یعنی جو دیکھ رہے ہیں، جو اس کی تشہیر کر رہے ہیں، جو اعلانیہ شر پھیلا رہے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنی وضاحت کریں، اپنی تشخیص کریں. مولا مشکل کشا آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.